السلام علیکم ناظرین. دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ایک باپ بیٹا خریداری کرنے کے لیے اپنا گدھا لے کر بازار کی طرف روانہ ہوئے. آگے آگے گدھا چل رہا تھا اور پیچھے پیچھے وہ دونوں باپ بیٹا آہستہ آہستہ سے جا رہے تھے. رستے میں کچھ خواتین کھیتوں میں کام کر رہی تھیں. انہوں نے دیکھا کہ گدھا آگے آگے چل رہا ہے اور باپ بیٹا دونوں پیچھے پیچھے پیدل چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کتنے بے وقوف ہو تم دونوں کہ گدھا تمہارا آگے آگے چل رہا ہے اور تم دونوں پیچھے پیچھے چل رہے ہو. یہ بات سننے کے بعد اس شخص نے ان سے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ مشورہ دو. ان عورتوں نے اسے کہا کہ اپنے بچے کو گدھے پہ بٹھاؤ اور ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دو. اس نے ان کا کہا مان لیا. اس نے اپنے بچے کو گدھے پہ بٹھایا اور خود گدھے کو پکڑ کے آگے آگے چلنے لگا. وہ تھوڑا ہی فاصلہ انہوں نے طے کیا آگے گئے تو کچھ اور لوگ درخت کاٹ رہے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بیٹا گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، باپ آگے گدھے کو پکڑ کے چل رہا ہے، انہوں نے کہا یہ بچہ کتنا بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے. باپ گدھے کو رسی پکڑ کے آگے چل رہا ہے اور بچہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس باپ اور بیٹے نے جب ان کی بات سنی تو انہیں حیرت ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آیا کہ چلو یہ کرتا ہوں، میں خود گدھے پہ بیٹھتا ہوں اور بچے کو رسی پکڑ کے آگے چلنے کا کہتا ہوں. تو انہوں نے تبدیلی کی. اب بچہ رسی پکڑ کے آگے چل رہا تھا اور باپ گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ سفر جاری رکھے ہوئے تھے، شہر کی طرف جا رہے تھے. تھوڑا ہی آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کچھ لڑکے وہاں پہ کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ، ایک گدھے پہ بیٹھا ہوا اور دوسرا چل رہا ہے. انہیں بالکل بھی عقل نہیں ہے، ان کا تو دماغ کام ہی نہیں کرتا. اب انہوں نے دوبارہ سوچا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ہم دونوں گدھے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اب میرے خیال سے یہ ٹھیک رہے گا. وہ دونوں گدھے پہ بیٹھ کے اور آگے چل دیے. تھوڑا آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے کوئی پڑھے لکھے بڑے سمجھدار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، پنچایت ایک جرگہ ٹائپ بنا ہوا تھا. اس جرگے نے جب انہیں دیکھا کہ یہ دو لوگ ایک گدھے پہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے باتیں سنانا شروع کر دی. انہوں نے کہا تمہیں بالکل بھی احساس نہیں ہے، ایک جانور جو بول بھی نہیں سکتا تم دونوں اس کے اوپر بیٹھ گئے ہو، کتنے ظالم ہو تم دونوں. انہیں شرمندگی کا احساس ہوا. وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر ایک نیا حل نکالا اس کا. انہوں نے گدھے کو اب چاروں ٹانگوں سے باندھا اور ایک لمبے سے ڈنڈے کے ساتھ لٹکا کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آگے چل دیے. تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ پھر دوبارہ سے انہیں لوگوں کی باتیں سننے کو ملی اور انہوں نے اس کا دوبارہ سے حل سوچا کہ چلو گدھے کو کھولتے ہیں اور پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب وہ گدھے کو کھول ہی رہے تھے کہ تھوڑا آگے ایک پانی کے نالے میں گدھا بھاگ کر گر گیا. وہ پانی کے نالے میں گرا اور گر کر مر گیا. اب باپ بیٹا دونوں ایک دوسرے کو منہ کو تکتے رہ گئے، سوچتے رہ گئے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہم لوگوں کی باتوں میں آنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. ہمارا گدھا ڈر کے بھاگ گیا، پریشان ہو کر بھاگ گیا ہم سے، اور ہمارا کام ادھورے کا ادھورا رہ گیا. ناظرین، آپ کی زندگی میں بھی لوگوں کی باتوں کا اسی طرح کا اثر ہوتا ہے. جب آپ لوگوں کی باتوں کو توجہ دیتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو مانتے ہیں یا ان کے مطابق اپنا لائے عمل چینج کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، تو پھر آپ کا اینڈ بھی تباہی ہوگا. اگر آپ تباہی کے اینڈ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے منزل کو متعین کرنے کے بعد اس کے مطابق کام کرتے رہنا ہوگا. آپ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. آپ اس بات کو بھی بھول جائیں کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کی زندگی پہ کوئی اثر پڑے گا. آپ کی سکن جو ہے وہ سٹرونگ ہونی چاہیے، آپ کا مائنڈ مضبوط ہونا چاہیے. جب آپ اپنی منزل کا سوچ رہے ہیں تو یہ صرف آپ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لوگوں کو آپ کے مقاصد کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لوگ آپ کی انٹینشنز کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے
آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ جو کر رہے ہیں اس کے کرنے کا صحیح طریقہ صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں. اپنے مقاصد کو متعین کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اپنی زندگی کو کامیابیوں سے سنواریں. تھینک یو سو مچ. آپ کا مجھے سننے کا بے حد شکریہ. اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا یاد رکھیے گا. آنے والی ویڈیوز میں دوبارہ ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.